علامہ صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ترکی خطے کا دہشت گرد ملک ہے کہ پاکستان نے بغیر سوچے سمجھے فقط ترکی کی تقلید میں آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے۔ یاد رہے کہ آرمینیا کو امریکہ اور اسرائیل سمیت ایران کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور اہل تشیع کی حمایت کے نام پر اقدامات کرنے والا ایران اس وقت کٹر عیسائی ملک آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن علامہ جواد نقوی نے بڑی فنکاری کے ساتھ ایران کے اس مجرمانہ اور دوغلے پن پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ علامہ صاحب جو ایرانی پراکسی وار کے آدمی ہیں کیسے اپنے ممدوح کے اس گھناؤنے کردار پر بات کرتے، مگر روس اس مسئلے پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، جیسے برطانیہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ کشمیر بر صغیر کی تقسیم کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے کہ ہر استعمار نے واپسی پر سرحدی تنازعات پیدا کر کے ہی واپسی کی تھی۔ آذربائیجان کی حمایت پاکستان نے محض ترکی کی تقلید میں نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے وسیع تر مفاد اور امت مسلمہ کے مسائل میں قائدانہ کردار کی ادائیگی کی وجہ سے کیا ہے۔ 1992 میں آرمینیا نے ناگورنو کارباخ پر قبضہ کر کے جبری طور پر مسلمانوں کو بے دخل کیا تھا۔ اس وقت سے آج تک اقوام متحدہ آذربائیجان کے اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہا، بلکہ ہر مسلمان ملک کے خلاف ظلم و ستم روکنے میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ لیکن آج آذربائیجان کے لوگ جنگ کے ذریعے بڑی شان و شوکت سے اپنے آبائی علاقوں میں واپس داخل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ آج جس اہم مسئلے پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے آذربائیجان، آرمینیا، اصل حقائق اور جواد نقوی کی بددیانتی۔ ناظرین، اہل تشیع کے مشہور معتدل سمجھے جانے والے مجتہد علامہ جواد نقوی اپنی کمیونٹی کے نمائندہ شخصیت ہیں۔ ان کا آذربائیجان اور آرمینیا جنگ پر ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہے، جس میں علامہ صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ترکی خطے کا دہشت گرد ملک ہے جو ترک قومیت کو ابھار کر ارد گرد کے ممالک کو ہڑپنا چاہتا ہے اور ترکی قومیت کی بنیاد پر آذربائیجان کے ساتھ ہے، جبکہ پاکستان نے بغیر سوچے سمجھے فقط ترکی کی تقلید میں آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے۔ ناظرین، علامہ صاحب نے حقائق کو یکسر مسخ کرتے ہوئے طیب اردگان کو توسیع پسند قرار دیا، صرف اس لیے کہ ترکی امت مسلمہ کی ڈھارس بنا ہوا ہے۔ برمی مسلمانوں پر بدھسٹوں کی دہشت گردی ہو یا شام میں بشار رجیم کا مسلمانوں کے شہروں کو کھنڈرات میں بدلنا، فلسطینی مسلمانوں کی اشک شوئی ہو یا کشمیری مظلوم مسلمانوں کی حمایت، ہر جگہ ترکی ہی امت مسلمہ کی اشک شوئی کرتا نظر آتا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا 90 کی دہائی میں افغان جہاد کی وجہ سے روس یعنی سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے پر معارضے وجود میں آئے تھے۔ آرمینیا کی آبادی تقریباً 30 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور فوج 40,000 جوانوں پر۔ آذربائیجان کی آبادی تقریباً 1 کروڑ نفوس کی اور فوج 1 لاکھ سے زائد ہے۔ آذربائیجان شیعہ سنی آبادی جبکہ آرمینیا صرف عیسائی آبادی پر مشتمل ایک ریاست ہے۔ ناظرین، دونوں ممالک میں سرحدی علاقے ناگورنو کارباخ پر ملکیت کا دعویٰ ہے اور یہی دعویٰ دونوں ممالک کے درمیان خون ریز تنازع اور جنگ کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے اب تک تقریباً 30,000 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ مذکورہ علاقہ 4800 مربع کلومیٹر پر مشتمل سرسبز پہاڑی علاقہ ہے جو ترکی کے پڑوس میں ہے۔ 1992 میں آرمینیا نے کارباخ پر ملکیت کا دعویٰ کیا، جسے آذربائیجان نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا تھا اور موقف اختیار کیا کہ اس علاقے میں مسلمان آبادی بھی ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی ہمیشہ سے یہ علاقہ آذربائیجان کا حصہ ہے۔ حالیہ تناؤ کی وجہ آرمینیا کا موقف ہے کہ آذربائیجان نے ہمارے کچھ افراد پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں۔ جواباً آرمینیا نے بھی آذربائیجان کے 2 طیارے گرانے کا دعویٰ کیا۔ آذربائیجان اب تک آرمینیا کے 200 ٹینکس اور 228 توپ خانے تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے کہا کہ آرمینیا کی 30 فضائی نظام کی ڈیوائسز تباہ کر دی گئی ہیں۔ آرمینیا کے اسلحہ ذخیرہ کرنے کے 5 ایمونیشن ڈپو بھی آذربائیجان کی فوج نے تباہ کر دیے ہیں۔
110 ملٹری وہیکلز بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس خطے میں آرمینیا کو امریکی اور اسرائیلی سپورٹ حاصل ہے۔ یاد رہے کہ آرمینیا کو امریکہ اور اسرائیل سمیت ایران کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور اہل تشیع کی حمایت کے نام پر اقدامات کرنے والا ایران اس وقت کٹر عیسائی ملک آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ علامہ جواد نقوی نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات تسلیم کی، لیکن علامہ جواد نقوی نے بڑی فنکاری کے ساتھ ایران کے اس مجرمانہ اور دوغلے پن پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ علامہ صاحب جو ایرانی پراکسی وار کے آدمی ہیں کیسے اپنے ممدوح کے اس گھناؤنے کردار پر بات کرتے۔ علامہ صاحب کو طیب اردگان کی مختلف مسلمان ممالک کی مدد تو بہت کھٹک رہی ہے، لیکن ایران کی پورے مشرقی وسطی میں پاسداران انقلاب، الزینبیون اور فاطمیون، لشکر مہدی سمیت دیگر پرائیویٹ ملیشیاؤں کے ذریعہ سے جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، علامہ صاحب اسے بالکل نظر انداز کر گئے ہیں۔ آذربائیجان کے خلاف استعمال ہونے والے بیشتر ہتھیار ایران فراہم کر رہا ہے۔ روس بھی آرمینیا کے مضبوط حلیف اور معاون ہیں، اور اس کا فوجی اڈہ بھی آرمینیا میں واقع ہے۔ چونکہ دونوں ممالک پہلے روس کا حصہ تھے، اس لیے روس کا بنیادی کردار بنتا تھا کہ متنازع علاقے کی ملکیت کا فیصلہ کرتا، مگر روس اس مسئلے پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، جیسے برطانیہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ کشمیر بر صغیر کی تقسیم کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے کہ ہر استعمار نے واپسی پر سرحدی تنازعات پیدا کر کے ہی واپسی کی تھی، جبکہ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ روس چونکہ آرمینیا کو دفاعی ساز و سامان مہیا کرتا ہے، اس لیے در پردہ آرمینیا کی حمایت کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ روس کا آرمینیا سمیت وسطی ایشیا کے 6 ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے روس آرمینیا کا دفاع کرنے کا پابند ہے۔ علاوہ ازیں فرانس آرمینیا کے عیسائی ہونے کی وجہ سے آرمینیا کی مکمل اور کھلی حمایت کر رہا ہے۔ چونکہ یونان اور بحیرہ احمر والے مسئلے پر فرانس اور ترکی کے تعلقات پہلے ہی سرد مہری کا شکار ہیں، اس سارے قضیے میں بھارت بھی حسب روایت ظالم آرمینیا کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، اور محض ترکی سے بدلہ لینے کے لیے آرمینیا کی حمایت کر رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی کھل کر حمایت کر رہا ہے۔ حال ہی میں بھارت نے آرمینیا کو کچھ دفاعی آلات بھی فراہم کیے ہیں، اور مزید فراہمی کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان کو ترکی اور پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے۔ ان دو ممالک نے بمانگے دوحل آذربائیجان کی حمایت کی ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان برادرانہ تعلقات سالوں سے چل رہے ہیں، جو گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کے لوک ورثہ میوزیم میں آذربائیجان کے ثقافتی سیکشن کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، آذربائیجان کی حمایت پاکستان نے محض ترکی کی تقلید میں نہیں، بلکہ ریاست پاکستان کے وسیع تر مفاد اور امت مسلمہ کے مسائل میں قائدانہ کردار کی ادائیگی کی وجہ سے کیا ہے۔ لیکن چونکہ ایران مسلمان ریاست کی مخالفت میں ایک عیسائی ریاست کی سپورٹ کر رہا ہے، تو علامہ صاحب بجائے ایران پر تنقید کرنے کے پاکستان کے کردار پر نقطہ چین ہو گئے ہیں، جبکہ آذربائیجان پاکستان کو قطر سے 200% سستی گیس دینے پر اتفاق کر چکا ہے، اور JF تھنڈر طیارے خریدنے کا فیصلہ بھی کر چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ابھی تک آرمینیا کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ پاکستان کی اس حمایت پر آذربائیجان کی عوام نے دارالحکومت باکو میں رہائشی عمارتوں پر پاکستانی اور ترکی پرچم لہرا کر پاکستان اور ترکی کا شکریہ ادا کیا۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کی ایک عمارت کی تصویر، جسے پاکستان میں موجود آذربائیجان کے سفیر علی زادہ نے ٹویٹر پر شیئر کیا، جس میں آذربائیجان کے ساتھ ترکی اور پاکستان کے پرچم لہرائے گئے ہیں۔ آرمینیا کے خلاف جنگ میں ترکی اور پاکستان نے کھل کر آذربائیجان کی حمایت کی ہے۔ آذربائیجان میں ترکی اور پاکستان کو ایک دوست ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ آذربائیجان کی فوج نے آرمینیا سے اپنے علاقے خالی کروا لیے ہیں۔ آذربائیجان کی فوج نے دفاعی لحاظ سے جبریل اور فوزل کے اہم علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کئی روز سے جاری ہے۔ آرمینیا کی فوج مسلسل شکست کھاتے ہوئے آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں سے واپس نکل رہی ہے۔ 1992 میں آرمینیا نے ناگورنو کارباخ پر قبضہ کر کے
جبری طور پر مسلمانوں کو بے دخل کیا تھا۔ اس وقت سے آج تک اقوام متحدہ آذربائیجان کے اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہا، بلکہ ہر مسلمان ملک کے خلاف ظلم و ستم روکنے میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ لیکن آج آذربائیجان کے لوگ جنگ کے ذریعے بڑی شان و شوکت سے اپنے آبائی علاقوں میں واپس داخل ہو رہے ہیں اور اس بات کو سچ ثابت کر رہے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل قرارداد مذمت نہیں بلکہ دشمن کی مرمت ہی تمام مسائل کا حل ہوا کرتی ہے۔